الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم. میرے محترم قابل عزیز ساتھیوں، یہ پہلا پارہ ہمارا چل رہا ہے الف لام میم کہلاتا ہے، اور اس کی سورت قرآن پاک کے اعتبار سے دیکھا جائے دوسرے نمبر کی سورت ہے. اس کی آیت نمبر ہے 130. ہم نے 129 آیت نمبر تک پچھلے درس میں مکمل کر لیا تھا، جہاں پر یہ بات چل رہی تھی آخر میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مختلف دعائیں کر رہے ہیں، جن میں ایک دعا یہ بھی آپ نے فرمائی کہ انہی میں سے میری اولادوں میں سے ایک نبی آپ عطا فرمائیں جو ان کو اس کتاب کی تعلیم بھی دے، اس کی حکمت بھی سکھلائے اور ان کا تزکیہ بھی کرے. یہاں تک بات ہماری مکمل ہوئی. اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزید ذکر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کون ہے جو منہ موڑے ملت ابراہیم سے مگر وہی کہ جس نے خود کو حماقت میں ڈالا. الا من سفیہ نفسہ، سفیہ کہتے ہیں احمق انسان کو، جو نادان انسان ہے. ملت ابراہیم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ خالص اللہ کا بندہ بننے کا طریقہ ہے، خالص توحید کا طریقہ ہے. ملت ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے خالص وحدانیت کا طریقہ ہے. تو یہی فرمایا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق دوسری جگہ بھی بیان ذکر ہوا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نے وہ یہ فرمایا تھا کہ میں نے سب سے اپنا رخ موڑ لیا اور ایک رب کی طرف میں نے اپنا رخ کر لیا، اس رب کی طرف کہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا. اور حنیفہ کا مطلب یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہر ایک سے میں نے منہ موڑ لیا، رو گردانی کر لی، اور ایک ہی واحد طریقے پر میں قائم ہو گیا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا طریقہ تھا. ایک اور جگہ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا. ایسے وفادار ہمارے بندے. فرمایا اسی لیے قُلْ إِنَّ هَذَا رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یعنی کہ مجھے تو میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے، جو کہ درست دین ہے، درست دین کی طرف، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو ایک ہی طرف یکسو تھے اور مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے.
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں یہ حکم فرمایا، حکم دیا، فرمائے کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کے طریقے پر آپ بھی چلیں، پیروی کریں، اور یہ طریقہ کیا ہے؟ وحدانیت کا، صراط مستقیم کا طریقہ۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دین قیم کا طریقہ، کہ ابراہیم نے سب تکلیفیں برداشت کر لی، اپنی قوم کی مخالفت، اپنے خود والد کی مخالفت، گھر کی مخالفت، رشتہ داروں کی مخالفت، پوری قوم کی مخالفت، پھر آگ میں ان کو پھینکنا، یہ آپ نے قبول کیا، آپ پھرے نہیں، اپنے وحدانیت سے ہٹے نہیں، آپ اکیلے تھے، دیکھا جائے کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ ایسے میں تو ہمارے ہاں ایسے ماحول میں بندہ اکیلا ہو وہ ویسے بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے، کہتا ہے بھائی چلو میں بھی ان 2 نمبر لوگوں کی طرح ہی 2 نمبر بن جاتا ہوں۔ جان چھڑانے کا یہی طریقہ ہے کہ جس جگہ پہ سارے ہی رشوت لے رہے ہوں، ایک نہ لے رہا ہو تو اس کے لیے جینا عذاب کر دیا جاتا ہے کہ بھائی تمہارا یہ گناہ ہے کہ تم کیوں نہیں لے رہے رشوت، بتائیں، الٹا بنا دیا جاتا ہے۔ تم تو چشمدید گواہ بن رہے ہو، سلیمانی گواہ اس کو کہا جاتا ہے ایک محکمے میں، کہ یہ سلیمانی گواہ ہے، بھائی اس کو ہٹاؤ اپنے بیچ میں سے، یہ ہمیں پھنسا دے گا۔ بتائیں یہ حالات۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کے مقابلے پہ اکیلے سب بندوبست کر لیا، آگ میں پھینکیں، قبول کیا، کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس میں جل بھی گیا تو بھی میں کامیاب ہو گیا، مگر وحدانیت کو چھوڑنا قبول نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہٹ کر چلنا، اس کو کیا فرمایا گیا کہ یہ بیوقوفی ہے، احمقانہ حرکت ہے، اور بیوقوفی انسان 2 وجہ سے کرتا ہے۔ انسان کے بیوقوفی کرنے کی جو وجوہات ہیں، پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علم نہ ہونا، دوسری وجہ ہوتی ہے بے عقلی ہونا۔ تو جو بے علم والا آدمی ہوگا نا، وہ کیا کرے گا کہ وہ سیدھا علم نہ ہونے کی بنیاد پر چلے گا نہیں، لیکن مخالفت بھی نہیں کرے گا، بس نہیں چلے گا وحدانیت پہ، جو بھی حق کام ہے اچھی بات ہے اس پہ چلے گا نہیں، اس کو علم ہی نہیں ہے۔ اور جو بے عقل ہوتا ہے وہ بعض دفعہ علم والا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ علم کے بغیر والا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ یہ حق کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ اس کو اگر علم ہے نا، ایک تو علم نہیں ہے تو یہ بھی بے عقل میں شامل ہو گیا، اس میں لا علم انسان کے اندر، لیکن جب اس کو علم ہے اور بے عقل ہے تو اب یہ مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت دین پر نہ چلنا صرف بیوقوفی نہیں، حماقت بھی ہے، یہ خطرناک عمل ہے۔ تو دین پر نہ چلنے والا حقیقت میں کیا ہے؟ بیوقوف انسان ہے، احمق ہے، یہ اپنا وہ نقصان کر رہا ہے کہ جس کی تلافی پھر کبھی زندگی میں ہونی ہی نہیں ہے۔ مر گیا، ختم، یہ زندگی نکل گئی نا، اس کے بعد کوئی اور زندگی تھوڑی ملنی ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اگلی زندگی میں نیا جنم ہوگا۔ ان حضرت صاحب کو سب کچھ یہ بس ڈیمو پہ اللہ نے بھیج دیا، ایک ڈیمو دکھا رہے ہیں، ٹرائل ورژن چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے سیدھا فرما دیا کہ حماقت نہ کرو، حماقت سے کیا ہوگا؟ پھنس جاؤ گے، اس لیے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، تحقیق ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا تھا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کیوں ان کو چنا اللہ نے؟ اس کی وجہ ذرا غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقل سے کام لیا۔ کیا کرا آپ نے؟ ہر ایک چیز کو دیکھتے رہے، کبھی چاند کو دیکھا، کبھی تاروں کو، کبھی زمین، کبھی آسمان، پھر سورج آخر میں، پھر جب غروب ہو گیا کہا کہ یہ کیسے رب ہو سکتا ہے، خود ہی بھاگ گیا۔ رب ایسا نہیں ہو سکتا، اس قدر کمزور کہ اس کی روشنی ختم ہو گئی، ایک دم بھاگ گیا، اوجھل ہو گیا۔ آخر میں کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں تو اپنا چہرہ اسی ایک ذات جو کوئی ایک ہی ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، میں اس ذات کی طرف اپنا چہرہ موڑ لیتا ہوں۔
اور وہ ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑ دیا تو پھر اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب آپ سب کچھ چھوڑ دیں گے پھر اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے بننا شروع ہو جائیں گے اللہ کے نبی۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آگے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ان کو ان کے رب نے فرمایا کہ اسلم، قبول کر لو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، تو یہ نہیں کہا کہ وائے کیوں، اس کی کوئی وجہ بتائیں آپ۔ ایک دم فوراً دیکھیں جواب قرآن دے رہا ہے کہ انہوں نے فوراً کہا قال اسلمت، میں نے تو قبول کر لیا، فوراً مان گئے۔ جیسے اسلام بھی نا نکاح کی طرح ہی ہے، ایک مرد عورت سے ایجاب و قبول کر لیتے ہیں نا دونوں، ایجاب آیا، عورت کی طرف سے وکیل آ گیا لڑکی کی طرف سے، ان دلہا صاحب نے نکاح ہوا تو قبول کروائے گیا، انہوں نے قبول کیا۔ اب قبول کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اگلا کام اصل کیا ہے کہ وہ لڑکی کو کہاں لے کے جائے گا؟ اپنے گھر۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی نکاح کے بعد۔ تو ہم نے جب اسلام قبول کر لیا تو ہم نے ایجاب کر لیا اللہ سے، اللہ نے بھی قبول کیا آگے سے۔ اب اللہ ہمیں کہاں لے کر جائیں گے بھائی؟ جنت میں۔ کہاں بھائی؟ جنت میں۔ اسلام کیا ہے؟ ایجاب و قبول ہے۔ جیسے نکاح کا ایجاب و قبول وہ گھر اپنے لے کر جاتا ہے نا، اس کی بیوی ہو گئی، صرف 2 لفظ بولنے پر، ہمارے بھی 2 بول بولنے پر اللہ ہمیں کہاں لے کر جائیں گے بھائی؟ انشاءاللہ جنت میں۔ یہ اللہ پر ہے، اللہ لے کر جائیں گے جب ہم نے اس کا پاس رکھا، تو نہیں بھی رکھا تب بھی آخر ایک وقت یہ 2 بول بولنے والا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنے والا کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا۔ تو یہ یہیں سے بھی دیکھیں پتہ چل رہا ہے کہ اسلام ایمان نکاح کے ایجاب و قبول کی طرح ہے۔ نکاح کر کے انسان مرد عورت کو لے گیا اپنے گھر، اللہ بھی اپنے بندوں کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ اور مان لینے کی صفت انسان کے اندر داخل ہو جائے، کیونکہ عام طور پہ یہ صفت اتنی آسانی سے اندر نہیں آتی۔ انسان عام طور پہ کیا کرتا ہے؟ ہر بات سے انکار کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس پر وہ ایک نوجوان لڑکی کا واقعہ ہے، دیہاتی لڑکی تھی، خواتین بیٹھی ہوئی تھی محفل میں، وہ بھی اب بڑی عمر کی عورتیں، بڑے جو ہوتے ہیں ان کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، اب وہ باتیں کر رہی ہیں کہ جی فلانی بتا رہی ہے بوڑھی خاتون دوسری عورتوں کو کہ میرا شوہر تو اس قدر سخت ہے، جب وہ میری دھنائی لگاتا ہے مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے، پیٹتا ہے، میرا جسم لال کر دیتا ہے۔ دوسری فلانی بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ میرا شوہر بھی بڑا سخت ہے، ہینٹر سے میری پٹائی کرتا ہے، ہینٹروں سے مجھے مارتا ہے، جو ربڑ کے ہوتے ہیں نا خطرناک والے۔ ایسے وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ نوجوان بیچاری لڑکی جو ہے سن رہی ہوتی ہے ان کی باتیں، تو یہ کہتی ہے کہ ارے او فلانی، اگر تو اپنے شوہر کی بات مانے تو وہ تجھے کیوں مارے گا؟ ایسے بولتی۔ اب دوسری بوڑھی عورت اپنا بتاتی گھر کے حالات کہ بھائی میرے گھر کے حالات تو بڑے خطرناک ہیں، تو پھر یہ کہتی کہ او فلانی اگر تو اپنے شوہر کی بات مانے تو وہ تجھے کیوں مارے گا؟ تو یہ ساری بوڑھی عورتیں نا پھر بات کرتی ہیں اس کے جانے کے بعد، کہتی ہیں کہ یہ بڑی باتیں بناتی ہے، جیسے یہ بڑی اپنے گھر میں خوش ہے، اب اس کی بھی اس کے شوہر سے نا کٹ لگواتے ہیں، کیونکہ جو گھر میں خوش ہے نا خوشحال گھرانہ، اس کو جو خوش نہیں ہے وہ خوش رہنے نہیں دیتے، کم سے کم تو نظر تو لگائی دیتے ہیں۔ انہوں نے تو پورا پلان بنایا عورتوں نے مل کے نا، اب اس کے شوہر کو جو ہے نا جا کے ورغلایا اس کے خلاف کہ یہ دیکھو ایسے الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے تمہارے پیچھے، اور یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ اب اس کا شوہر بھی اس کی باتوں میں آ گیا ان عورتوں کی، کیونکہ عورت کا مکر کیا ہے
بڑا خطرناک ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں سورہ یوسف میں فرمایا، بہت خطرناک مکر ہے، فریب۔ اب انہوں نے اس کو بہلا پھسلا لیا، اس کے شوہر کو۔ اب اس کا شوہر جو ہے وہ کیا کرنے لگا، اس کو مارنے کے بہانے ڈھونڈنے لگ گیا۔ اب اس کو بہانہ نہ ملے، ایک دن اس نے کہا کہ بھائی تم میرے لیے کھانا لے کر آتی ہو، میں کھیت میں کام کر رہا ہوتا ہوں اور بھوک بھی لگتی ہے، تھوڑا جلدی لائے کرو، کبھی کہتا دیر سے لائے کرو۔ تنگ کرنے لگ گیا اپنی بیوی کو۔ وہ جیسے بولتا ویسے اسی وقت لے کے پہنچ جاتی، گرم گرم کھانا۔ اب اس کو بہانہ نہ ملے، پھر اس نے ایک دن کیا کرا کہ 2 بیلوں کو مخالف سمت میں باندھ دیا، ایک کا چہرہ اس طرف کر دیا، ایک کا اس طرف کر دیا، اور ہینٹر لے کے جب اس نے دیکھا میری بیوی آ رہی ہے کھانا لے کے، ان کو مارنا شروع کر دیا، دڑا دڑ مار رہا دونوں کو کہ بھائی بھاگو۔ ایک ادھر بھاگ رہے، ایک ادھر بھاگ رہے، تو کھڑے کھڑے بھاگ رہے کیونکہ مخالف سمت ہے۔ اب بہانہ اس نے بنایا کہ یہ آئے گی اور بولے گی کہ سرکار یہ آپ کیا کر رہے ہیں، بس یہ بولے گی اور مجھے موقع ملے گا میں اس کی پنٹی لگاؤں گا، پٹائی کروں گا۔ اب وہ پہنچی تو دیکھ رہی ہے اپنے شوہر کو کہ یہ کیا کر رہا ہے، پسینہ پسینہ ہو گیا، دونوں بیلوں کو مارے جا رہا ہے۔ اب وہ کیا کہنے لگ گئی، بیلوں کو کہنے لگ گئی کہ اگر تم اپنے مالک کی بات مان لو تو یہ تمہیں کیوں مارے گا؟ بات سمجھ گئے؟ تو یہی بات جو ہے یہاں پر ہے کہ اگر ہم بھی اپنے رب کی بات مان لیں تو رب اپنے بندے کو کیوں جہنم میں ڈالے گا، کیوں رب اس سے ناراض ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں تو اس تمام جہاں والے رب کے بات کو فوراً مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، اور سر خم تسلیم کردن، یہی تو اسلام ہے اصل، کہ آقا کے سامنے غلام اپنا سر جھکا دے، تمام جہاں والوں کی بات کو مان لے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور وصیت کی اسی بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھی کس بات کی، اسی کی کہ دیکھو اسی دین پر چلنا ہے۔ حقیقت میں کیا ہے، والدین جب ایک بھلائی کا کام دیکھ لیتے ہیں جس سے ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے بھی وہ دل سے اسی بھلائی کا سوچتے ہیں کہ بھائی جیسے مجھے اس سے فائدہ ہوا اور آخرت کی کامیابی بھی اسی کے پیچھے ہے، تو لہذا ہم بھی کیا کر لیں، وہی کام کر لیں اپنے بچوں کے لیے بھی، کہ ہمارے بچوں کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے۔ تو وہ اپنے بچوں کے لیے بھی فکر کرتے ہیں۔ جو خود دین میں کمزور ہو تو وہ پھر اپنے بچوں کے لیے بھی کیا فکر کریں گے، تو وہ اپنے بچوں کے لیے بھی فکر نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ خود دین میں کمزور ہوتے ہیں۔ اور ادھر جو وصیت ہے یہ کوئی وہ وصیت نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو لکھ کے رکھ دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد کھلے گی، گڈ ول ہوگی یا بیڈ ول ہوگی تو وہ کھلے گی تو پتہ چلے گا سب کو، میں نے تو لکھ دی بس۔ بلکہ عملی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تعلیم دی اس سب کی کہ دیکھو مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے، ان کے دین کی بہت زیادہ فکر کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے آپ دیکھیں تو یعقوب علیہ السلام جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل میں پوتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی کوشش آپ دیکھیں کس قدر کامیاب ہوئی کہ صرف ان کے بچوں میں نہیں بلکہ بچوں کے اندر بھی وہ ان کی کامیابی اور کوشش نظر آئی واضح طور پر۔ پھر یعقوب علیہ السلام فرمانے لگ گئے اپنے بچوں سے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمائے کہ اے میرے بچوں، اب یہاں ہمیں نصیحت اور تلقین بھی حاصل ہو رہی ہے، کتنے محبتانہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ارے میرے بچوں، ارے میرے پیارے بچوں۔ تو یہاں پر ہمیں ایک بہت اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی ہم اپنے دیکھیں بچوں کے لیے دنیا کے فائدے کا سوچتے ہیں،
تو ان کو بڑے پیار اور محبت سے سلیقے سے بٹھا کے نہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا اگر تم ایسے کرو گے نا کاروبار میں تو نقصان ہو جائے گا، ایسے مت کرنا. بڑے پیار سے اس کو سمجھاتے ہیں بیٹا یہ کام کرنا، ایسے نہ کرنا ورنہ غلط ہو جائے گا معاملہ. دیکھو ایسے ایسے کرنا، میں نے بھی یوں کیا تھا تو دیکھو بڑا فائدہ ہوا مجھے بھی، تم بھی اس طرح کرنا. لیکن جیسے ہی ہم دین کی بات سمجھانے آتے ہیں تو ایک دم بات ہی ہماری ڈانٹ ڈپٹ سے شروع ہوتی ہے کہ اٹھو نماز پڑھنے چلو، اٹھو نماز کی نہیں پڑھی ابھی تک. ایک دم ہم پتہ نہیں کہ غصے میں آ جاتے ہیں. اور تم تو کبھی ساری زندگی میں قرآن پڑھو گے ہی نہیں، تم تو پڑھ کر ہی نہیں دو گے، تم ایسا نہیں کر کے دو گے، تم تو روزہ کبھی رکھو گے ہی نہیں، تم کبھی جو ہے نا دین کا کام کرو گے ہی نہیں. ایسی ایسی ہم سختی سے بات کرتے ہیں. حالانکہ یہ تو زیادہ فکر کی بات تھی کہ یہاں پر ہم اپنے رویے کو اور اخلاق کو سب سے بہتر اور نرم اور اچھا بناتے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں کہ انہوں نے جب تعلیم سکھائی دین کی خصوصاً تو کیسے اپنے بچوں کو دین کی طرف بلایا، پیار اور محبت کے ساتھ. تو یوں فرمایا یا بنی، ارے میرے پیارے بچوں، دیکھو میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے نا چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو. اب ادھر دوسری بات سمجھیں کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ پسند کی ہے، یوں سمجھا رہے ہم نے نہیں تمہارے لیے یہ پسند کیا، ایسا نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ اللہ کا دیکھو یہ طریقہ ہے، ہمارے رب نے ہمارے لیے ایسا چن لیا ہے. کیونکہ ہماری اس سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری غلط چیزیں پھیلائی جاتی ہیں. ہمارے بڑوں کو آپ دیکھیں یوں کہتے ہیں بعض دفعہ، جو کہ غلط بات ہے، بچوں کو یوں کہتے ہیں کہ بھئی بچوں جو ہمارا دین ہے نا، جو ہمارا مذہب ہے، جو تمہارے بڑوں کا، ہمارے بڑوں کا مذہب ہے، اسی پر تم نے بھی چلنا. حالانکہ اور یوں سمجھا رہے ہوتے ہیں، باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے جو ہماری کمیونٹی کرے گی نا وہی تم نے کرنا ہے، جو ہمارا مذہب ہے، ہمارا گروہ جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے تم نے بھی اس پہ چلنا ہے بس. اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بچے کیا کریں گے، گمراہ ہوں گے. کیا ہوگا، ہمارے بچوں کو چونکہ یہ تعلیمی اداروں کے اندر سکھایا جاتا ہے یو آر یور سیلف، اسی طرح کہتے ہیں یو آر اون بینگ، یو آر نو بڈی ایلس. یعنی کیا مطلب، بھئی تم اپنے طریقے پہ چلو گے، اپنے طریقے کے اوپر سوچو، اپنے دماغ سے سوچو، اپنی صلاحیتوں سے آگے بڑھو، اپنے ماں باپ کے طریقے پہ نہیں چلنا. یہ ان کو ہماری سوسائٹی میں بہت سے ایسے برگر قسم کے لوگ ہیں اور اداروں میں بھی ہیں، وہ سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں یہ سب. تو وہ اب کیا سمجھیں گے کہ بالکل بھائی آپ ان کی بات تو ہم نے سننی نہیں ہے اپنے ماں باپ کی. تو ماں باپ سے ہٹ کے ہم خود اس قدر قابل ہیں، اتنی صلاحیت ہے ہمارے اندر، ہمارے باپ سے زیادہ صلاحیت ہے تو میرے اندر ہے. پھر یہ سوچ اندر منتقل ہو جاتی ہے ان کے، کیونکہ ہم نے بھی ان کو غلط طریقے سے سکھایا، سمجھایا. ہم نے کہا کہ ہمارا یہ طریقہ ہے، ہم نے یہ نہیں سمجھایا کہ بھائی اللہ کا یہ طریقہ ہے، رسول کا یہ طریقہ ہے، دیکھو قرآن کا یہ طریقہ ہے، میرے بھی کوئی باپ دادوں کا طریقہ نہیں، یہ آدم علیہ السلام سے یہی طریقہ چلا، یہ اللہ کا طریقہ ہے. پیار محبت سے ہم نے بھی سکھایا نہیں. پھر ادھر سے انہوں نے آپ کی بات کو اس طرح رد کرا دیا کہ دیکھو ماں باپ کی نہیں سننی ہے، تم خود اتنے صلاحیت والے، تمہاری اپنی اندر اتنی ایبلٹیز ہیں. تو یہ میرے اللہ کی بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے. یوں سمجھانا ہے جس نے یہ سب بنایا بیٹا، جس نے دیکھو تم کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، بنایا ایک ایک چیز کو، تو دیکھو وہ اصل ہے اور کوئی اصل نہیں ہے. اور یوں اپنے بچوں کو گویا نصیحت کر رہے ہیں کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بس دیکھو تم نے مرنا نہیں ہے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو کر مرنا. کیونکہ کیا ہوگا، ہم تو چلے جائیں گے، ہم تو مر جائیں گے، ہمارے بعد تم زندگی گزارو گے موت تک، لیکن تم نے کیا رہنا ہے، مسلمان بنے رہنا ہے.
اسلام پر قائم رہنا ہے، تمہاری موت ہو اسلام پر، اسلام پر موت آنی چاہیے، چاہے کتنی تم پر مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، لیکن تم نے اسلام کسی حال نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول نہیں ہے، اور ہر نبی نے اس ایک ہی دین کی طرف دعوت دی، ایک ہی دین کی طرف بلایا، اور اسی طرح فرمایا آگے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ فرمایا کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ پہنچی، جب فرمایا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہ تم میرے بعد بتاؤ کس کی عبادت کرو گے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں اہل کتاب سے جو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو یہودی اور نصرانی قرار دیا کرتے تھے، تو فرمائے کیا تم اس وقت موجود تھے جب ان کو موت کا وقت آ پہنچا، موت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگ گئیں، تو فرمائے اے میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی پیروی کرو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کو یہ بات سنا رہے کہ تم اس وقت بیٹھے ہوئے تھے ادھر جب ان کو انتقال کا وقت آ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، جو انہوں نے نصیحت کری ابھی پچھلی آیتوں میں، تو تم وہاں پہنچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے موت کے وقت، جب موت کی نشانیاں ان پر ظاہر ہو گئی تو وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے کہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی پیروی کرو گے، کس کے دین پر چلو گے، کس مذہب پر چلو گے، تم کنفرم کر رہے تھے۔ جس طرح دنیا میں ایک انسان جو امیر زادہ ہوتا ہے، فیکٹریوں کا مالک ہے، ملوں کا مالک ہے، بڑا تاجر ہے، سرمایہ دار ہے، اس کی چاہت کیا ہوتی ہے کہ جیسے میں نے کبھی اگر فقر و فاقہ کسی حال میں کیا بھی تھا اور غربت کی زندگی گزاری بھی تھی تو میری اولاد ہرگز ایسا وقت نہ دیکھے، اور میری طرح وہ ان فیکٹریوں کی اور ملوں کی اور سرمایہ دار ہو، بڑی اور تاجر ہو اور امیر زادی ہو، اس کو کبھی فاقہ نہ دیکھنا پڑے، جیسے یہ دنیا دار لوگ یہ سوچتے ہیں، ایسے ہی انبیاء علیہ السلام بھی ان کے لیے فکر کرتے ہیں، لیکن وہ فکر کیا ہے؟ یہ فرق ہے کہ وہ آخرت کی فکر اور سوچ کرتے ہیں، وہ فکر آخرت رکھتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ ہماری اولاد اور ہماری نسلیں کبھی گمراہ نہ ہو۔ ایسے متبعین کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے راستے پر دین پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی اولادوں کے متعلق ان کے مسلمانیت کے اور ان کے دین پر باقی رہنے کی فکر اور سوچ زیادہ اپنے دماغ میں دل میں رکھتے ہیں کہ ہمارے بعد کہیں ہماری اولادیں گمراہ تو نہیں ہو جائیں گی، کسی غلط مذہب پہ تو نہیں چل جائیں گی، اسلام سے تو نہیں پھر جائیں گی۔ ان کو اپنی اولاد کی دنیا سے بڑھ کر زیادہ فکر ہوتی ہے، لیکن دنیا داروں کو ان کی دنیا کی فکر رہتی ہے، آخرت کی فکر وہ کرتے ہی نہیں۔ حالانکہ سب سے بڑی فکر کون سی ہے؟ آخرت کی، کہ ان کی آخرت سنور جائے۔ ایسا نہ ہو کہ دین کے مقابلے میں دنیا کو اور ایمان کے مقابلے پر روپے اور پیسوں کو زیادہ اہمیت دے دی جائے۔ مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور بتلانے لگے کہ میرا بیٹا نا امریکہ کے اندر وہ سیٹل ہو گیا ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا اس کا کاروبار چل رہا ہے، بہت زیادہ آمدنی آ رہی ہے، بڑی گاڑی ہے اس کے پاس، اپنا بڑا بنگلہ محل بنا لیا اس نے، بس جی تھوڑا سا بددین ہو گیا ہے۔ تو یہ سن کر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا صدمہ ہوا، بڑا غم ہوا کہ جب میں نے اس کے یہ الفاظ سنے نا کہ اس کے بے دین ہونے کا اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کہہ رہے بس تھوڑا سا بددین ہو گیا، کیونکہ دنیا کی دولت، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس تو اس کے پاس ہے۔ تو فرمایا اس پر مجھے یاد آیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے عزیزوں کو نا ان کی موت کا نا یقین ہی نہیں آ رہا تھا،
کیونکہ وہ صاحب بالکل جوان تھے، صحت مند تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، چلتے پھرتے خوش باش تھے، زندگی میں بھی بالکل اپنے خوش تھے۔ اب رشتہ داروں کو چونکہ شدید محبت تھی اس بندے سے، بڑا گل ملنے والا آدمی تھا، اب کوئی ایسی نشانی نہیں تھی کہ جس سے موت جو ہے واقع ہونے کا سمجھ میں آئے۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، یقین ہی نہیں آ رہا۔ اب ڈاکٹروں کے بعد ڈاکٹر کو لے کے آ رہے، ایک ڈاکٹر لے آئے، پھر دوسرا لے آئے، پھر تیسرا، ایسے کرتے کرتے کچھ حکیم بھی آ گیا کہ بھئی کیا بات ایسی ہو گئی۔ وہ ماننے کو تیار نہیں کہ بھئی یہ بندہ مر گیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا تعلق، بھئی یار ابھی تو ہم نے اس کو دیکھا تو یہ کیسے بالکل ٹھیک ہے، حشاش بشاش ہے، اس کا چہرہ دیکھو، جسم دیکھو، بالکل تندرست، اور ایسا لگ رہا ہے ابھی جاگ جائے گا، آنکھیں کھول دے گا، کھڑا ہو جائے گا، ہمیں پکارے گا، یقین ہی نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں ایک سمجھدار حکیم صاحب بیٹھے حکیم صاحب نے فرمایا کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے، بس صرف ذرا سی نا جان نکل گئی ہے۔ ذرا سا کیا ہو گیا؟ سب ٹھیک ہے، بس ذرا سی جو ہے نا صرف جان نکل گئی ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ تو ایک مسلمان جو ہے نا ایمان سے اگر محروم ہو گیا، گویا کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا۔ ادھر تو دین میں حضور علیہ السلام نے یہ تک فرما دیا کہ جس کی ایک نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے جیسے اس کا گھر بار، بیوی بچے، مال دولت سب لٹ گیا، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے، وہ تو لٹا ہوا آدمی ہو گیا جو لٹ جائے نا اور ایسے خالی کھڑا رہ جائے۔ تو ایک مسلمان اپنی اولاد کے لیے سارا بینک بیلنس چھوڑ لے اپنے پیچھے، اس کی فکر کر رہے لیکن اس کے ایمان کی کوئی فکر نہیں کر رہا، تو اس کا تو سب لٹ گیا۔ کہ اگر ہم اپنی اولاد کے لیے ایمان کی نعمت منتقل اس کے اندر نہ کر سکے مضبوطی کے ساتھ، دنیا کی تو چیزیں ہم نے اس کو دے دی وراثت میں، اس کو مال و دولت والا بنا دیا، لیکن جو اصل ایمان کی نعمت تھی یہ اگر مضبوطی کے ساتھ اس کے اندر منتقل نہیں کری ہم نے، وہ محروم ہو گیا ایمان سے۔ تو علماء نے لکھا ہے، پھر فرماتے ہیں کہ جو گلیوں کے اندر کتے پھر رہے ہیں یہ اس سے بھی بدتر ہو گیا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی قسم، جو گلیوں میں کتے پھر رہے ہیں پھر یہ اس سے بدتر ہو گیا اگر ایمان سے گیا تو، کیونکہ وہ یہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ ان جانوروں کو تو ختم کر دیا جائے گا نا، لیکن انسان جو کافر ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی میں جلتے ہی رہے گا مستقل، اس کو تب کہتے ہیں ان کافروں کو ایک بڑا جھٹکا جو لگے گا نا آخرت میں، خطرناک قسم کا جھٹکا، جب ایک آخری اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے کہ بھئی جس نے بھی کلمہ پڑھا تھا ان سب کو نکال کے جنت میں ڈال دو، تو کہتے ہیں ان کی چیخیں نکل جائیں گی کہ اوہ ہوئے کاش کہ ہم کلمہ کہہ دیتے دنیا میں، چیخوں سے رونے لگ جائیں گے، عذاب میں تر ہوں گے، تب پتہ چلے گا۔ تو یہ بات جو فرمائی نا بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ اولاد کسی کام کی نہیں رہی، ان سے تو جانور اچھے، ان کی دنیا سے زیادہ دین کی فکر کرنی ہمیں چاہیے۔ سب سے پہلے وہ دیندار ہو جائے پھر ڈاکٹر بنے، پہلے وہ دیندار ہو جائے پھر انجینئر بنے، پہلے وہ دیندار بن جائے پھر دنیا دار بنے۔ اور اگر وہ دیندار نہیں ہے باقی سب کچھ ہے تو آپ کی زندگی بھی ضائع چلے گی، یہ یاد رکھیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کو نا دنیا کی دھوپ سے بھی بچاتے ہیں۔ ایک ماں ہے اپنے بچے کو لو لگنے سے بچاتی ہے کہ بھئی اس کو گرمی نہ لگ جائے، لیکن جہنم کی آگ لگنے سے نہیں بچا رہی کیونکہ اس کو نظر نہیں آ رہی۔ اور قرآن خود کہتا ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ یا ایھا الذین آمنوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَہْلِیکُمْ نَارًا، کہ اے ایمان والو خود بھی بچو آگ سے اور اپنی اولاد کو بھی اس خطرناک آگ سے بچاؤ۔
یہ دنیا کی تو دھوپ، لو اور گرمی اور آگ انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن آخرت کی ناقابل برداشت ہے۔ تو آخرت کی آگ سے بچانا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنی اولاد کی ایمان اور دین کی فکر بہت ہوتی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ 12 کے 12 سب بیٹوں کو نبوت ملی ہے، لیکن اس سب کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے وقت سب کو جمع کر کے دیکھیں کیا وصیت کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی کا گمراہی کے راستے پہ جانا ناممکن ہے، امپوسیبل ہے، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سب بیٹوں کو جمع کر کے اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، کہ مجھے اپنے بات بتاؤ، تمہارے نا کوئی کھانے پینے کی فکر نہیں ہے، معاش کی، جائیدادوں کی، کاروبار کی کوئی فکر نہیں ہے، تمہارے رہن سہن کی تم کیسے گزارا کرو گے، تمہارا اپنا گھر میں نہیں بنا کے دے سکا، کوئی مجھے فکر نہیں ہے اس بات کی، بس مجھے تو تمہارے دین کی فکر ہے کہ تم مجھے اس بات کا یقین دلاؤ اسی وقت کہ واقعی تم اسی دین پر رہو گے باقی یا نہیں، یہ مجھے یقین دلاؤ ابھی۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، تو فرمایا سب نے کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادوں کے معبود کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، کہ جو کہ سب کا ایک ہی معبود ہے، ہم اسی الہ اور اسی ایک معبود کی فرما برداری کریں گے اور ہم اسی دین پر ہمیشہ چلیں گے۔ تلک امت قد خلت، پھر فرمایا کہ یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے سامنے وہ آئے گا جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے سامنے وہ آئے گا جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ خطاب ہے یہود سے جو نسلی عظمت کے نشے میں چور تھے، اور ان کو اپنے حسب نسب پر بڑا ناز تھا، اور ذاتی عمل کی ضرورت نہیں تھی ان کے، بلکہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کی طرف اپنی نسبت کر کے کہتے تھے بس یہ کافی ہے۔ تو اس میں دو مختلف عقیدے کے لوگ تھے، ایک مسیحیوں کا عقیدہ تھا اور دوسرا یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ مسیحیوں کا عقیدہ یہ تھا جس کو کہا جاتا ہے معصیت متوارث، معصیت متوارث، یہ کیا عقیدہ تھا جو آج بھی مسیحیوں کا عقیدہ ہے، یہ کہتے ہیں قیامت تک ہمارا یہ عقیدہ رہے گا، مطلب کہ جو خطا گناہ آدم علیہ السلام سے سرزد ہوا وہ گناہ ان کی پوری نسل کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور ہر پیدا ہونے والا بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہر پیدا ہونے والا بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے، یہ معصیت متوارث ہے۔ یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ گناہگار پیدا ہو رہا ہے، کہ بچے کو، انسان کو، بچے کو وراثت کے اندر ہی معصیت ملتی ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو بھی وراثت میں معصیت ملی، معصیت کہتے ہیں گناہ، تو اسی طرح ان کی تمام اولاد کو معصیت وراثت میں ملتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں وراثت میں اگر بچے کا باپ مر گیا جائیداد کا وہ وارث ہوتا ہے بچہ، تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے نعوذ باللہ سب بچوں کو گناہگار پیدا ہو رہے ہیں اور وراثت میں انہیں معصیت ملی، اسی طرح ان کی تمام اولاد کو معصیت وراثت میں ملی، ایک بعد اگلی اولاد آ رہی ہے، پھر اس کے بعد اگلی اولاد، تو قیامت تک یہ معصیت جو ہے ان کی اولادوں میں چلتی رہی۔
سارے انسانوں باپ سے بیٹے کو مل گئی، پھر اس بیٹے کی اولاد ہوئی، اس کی بیٹے کو مل گئی، ان کی نسل کو مل گئی، ایک سے دوسرے کی طرف معصیت منتقل ہو گئی۔ ان کے مقابلے پر یہودیوں کا جو عقیدہ تھا وہ کہتے تھے نجات متوارث کا عقیدہ۔ وہاں پر کیا تھا؟ معصیت متوارث، گناہ ہونا وراثت میں مل رہا ہے، ہر بچہ گناہگار پیدا ہو رہا ہے۔ اور ان کے ہاں نجات متوارث کا عقیدہ ہے، یہودیوں کے ہاں قیامت تک اس عقیدے پہ چل رہے، یعنی کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کی بھی نجات ہو جائے گی۔ یعنی ہمارے انبیاء علیہ السلام جو ہمارے باپ دادے ہیں، آباء و اجداد ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اولیاء کی اولادوں میں سے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہماری بھی نجات ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے باپ دادے کون ہیں، آپ جانتے ہیں ہم نسلی کون لوگ ہیں، ذات پات اور نسب حسب نسل اس سب کی بنیاد پر۔ تو قرآن نے ان دونوں کی تردید کی، معصیت متوارث کی بھی اور نجات متوارث کی بھی تردید کی۔ قرآن نے، اسلام نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ سب غلط ہے، اور جو سچ ہے وہ پھر اسلام نے بتلایا۔ فرمایا کہ ہر بچہ گناہگار پیدا نہیں ہوتا بلکہ معصوم پیدا ہوتا ہے۔ اس بیچارے کا اس میں کیا قصور؟ اگر خدا نخواستہ کسی نے زنا کیا، اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کا تھوڑی کوئی قصور ہے۔ آپ کیا یہ کہیں گے کہ بس اسی کا قصور ہے سارا، اس کے ماں باپ نے کیوں ایسا کیا تھا؟ بھائی اس میں بچے کا قصور تھوڑی ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات، یعنی کہ ہر گناہ سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو عقل کے قریب بھی یہی والی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں بچہ بغیر گناہ کیے کیسے گناہگار بن گیا؟ ایک شخص نے ایک کام کیا ہی نہیں، آپ نے اس کے اوپر وہ کام کیسے تھوپ دیا؟ بھائی بچہ جو ہے یہ کوئی گناہ کر کے آیا ہے، اس کو تو عقل سمجھ ہی نہیں، نہ طاقت ہے اس کے پاس، اور وہ کہاں گناہ کرتا ہے؟ وہ تو دنیا میں بیچارہ ابھی آ رہا ہے۔ آپ اس بے گناہ کو گناہگار ثابت کر رہے ہیں، یہ کتنی زیادتی اور ظلم کی بات ہے۔ عقل سے ہی دیکھ لیں تو اگر کسی مسیحیت کے تعصب میں کوئی گھرا ہوا شخص مسیحی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، تو وہ اس ایک عقلی دلیل پر ہی بات کو مان جائے گا۔ اور اسلام کا عقیدہ سب سے بہترین عقیدہ ہے۔ اسلام کے عقیدے کو اگر آپ غور کریں گے تو عقل سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ اسلام کی فطرت پر یعنی کہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ پھر آگے اس کے والدین اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ اس کو بنا دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں بھی مسلمان والدین ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں اپنی اولاد کو بنا دیتے ہیں، بچپن سے ہی اپنی اولاد کا ذہن خود اسلام کے خلاف بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خود مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جو اسلام کے پیشوا ان کے مخالف ذہن بناتے ہیں ابتدا سے، تو اس کو غیر دیندار بنا رہے ہوتے ہیں، گانے باجے پر لگانے والے ہوتے ہیں، نیکی کے راستے پر سے ہٹانے والے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یہودیت کا عقیدہ، نجات متوارث کا عمل کچھ نہیں، اور یہ جنتی بن گئے، یعنی عمل کچھ ہی نہیں ہے اور کیا بن جائے بھائی؟ جنتی۔ یہ عقیدہ کہ یہ انبیاء کے ماننے والے لوگ ہیں، بھائی تو بڑے لوگ ہیں، ان کی تو بڑی ٹور ہے، ان کی تو وہ اولادیں، ان کا حسب نسب، جی وہ ہمارا حسب نسب جو ہے نا، جا کر وہ جی اس پیڑھی کے ساتھ ہمارا حسب نسب جڑ جاتا ہے۔ آپ کو اندازہ بھی، آپ جانتے بھی ہیں کیسے لوگ تھے وہ، تو یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ اسلام کہتا ہے ہر کسی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے،
کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کے نیک اعمال اسی کے کام آئیں گے بس۔ اور ہر ایسے مناظر آنکھوں سے دیکھے بھی گئے، ہمارے بڑوں نے واقعات سنائے بھی ہیں، خصوصاً مدارس میں بھی ہمارے اساتذہ نے ایسے واقعات ہمیں سنائے۔ بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، ان کی اولادیں مگر دین کی خدمت سے محروم ہو گئے، دین کی خدمت نہیں کر سکے۔ لیکن لوہاروں کی اولادیں، کماروں کی اولادیں، موچیوں کی اولادیں، مزدوروں کی اولادیں، کاشتکاروں کی اولادیں، حتیٰ کہ سکھوں اور ان ہندوؤں کی اولادوں سے اللہ نے دین کا کام لے لیا، اور یہ آنکھوں سے دیکھا گیا کہ ان کی اولادوں سے اللہ نے دین کی خدمت کا کام لے لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اعمال لے کر نہ آئیں میرے پاس، آخرت میں پہنچے اور اعمال ان کے پاس ہوئی نہ، اور کیا ایک گھمنڈ لے کر آ جائیں کہ ہم تو صرف جی فلاں نسب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو وہ گھمنڈ صرف لے کر نہ آئیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا واضح کہ صرف اپنا نسب کا گھمنڈ لے کر نہ آ جاؤ تو کہ ہم تو سید زادے ہیں، ہمارا تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، ہم صاحب زادے ہیں، سید زادوں میں پیور، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی، تو ہماری تو سفارش ویسی پکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری سفارش سب سے پہلے کر دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام خود کیا فرما رہے ہیں سن لیں، اگر کوئی آئندہ ایسے آپ کے سامنے بات کر دے تو اس کو یہ حدیث ضرور سنائے کہ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اعمال نہ ہوئے اور نسب حسب کا گھمنڈ ہوا تو یاد رکھو کہ میں بھی اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی میں حق ادا کر کے چلے گئے، حق ادا فرما دیا آپ نے۔ اب کوئی قیامت میں آپ کا کو نہیں پکڑ سکتا کہ میں تو آپ کے آل سے تھا، سید زادہ تھا، فلانا تھا، تو فرما دیا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے سامنے وہ آئے گا جو تم نے کیا ہے، ان کے سامنے وہ آئے گا جو انہوں نے کیا۔ تو عقل سے دیکھیں زیادہ قریب یہ عقیدہ ہے صرف اسلام کا کہ جب کرے کوئی بھرے کوئی، ایسا ہوتا کیا؟ دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کرے اور بھرے کوئی، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو تمام صاحب زادوں کی بھی دیکھا جائے نا تو یہاں پر تردید ہو گئی، انکار کر دیا گیا واضح طور پر۔ اگر بڑا کافر ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ مسلمان ہے تو مسلمان تو کامیاب ہو جائے گا، کافر کی اولاد ہونا یہ مسلمان کو نقصان ہرگز نہیں دے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ کافر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں اور کامیاب ہیں، بلکہ وہ تو ہمارے جد امجد ہیں، جد امجد پر دادا، اور ہمارا نام مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے۔ مسلم جو فرمایا ہوا سماکم المسلمین، یہ قرآن میں فرمائے کہ اللہ نے فرمائے کہ اے مسلمانوں تمہارا نام بھی مسلم ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے، اور لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، جبکہ کافر ان کے والد تھے، آزر نام تھا ان کا ہم نے سیرت کے اندر مکمل سارا واقعہ بھی سنایا تھا، ان کے والد نے کس طرح کوشش کی تھی ان کو کفر کی طرف، بتوں کے کمرے تک بھی بڑی مشکلوں سے کھینچ کر ایک دفعہ لے گئے، بہانہ نہ ملا تو یہ سارے واقعات پیش آئے، کوشش بڑی کی، لیکن یہ
نہ مانے، بلکہ الٹا سب کو توڑا اور بڑے کے گلے کے اندر جو ہے نا لٹکا دیا توڑنے والا آلہ۔ جب سارے شادی سے یا جو بھی ان کی دعوت تھی وہاں سے لوٹے تو سب نے کہا بھئی یہ تو ابراہیم کا ہی کارنامہ ہے، انہوں نے کیا ہوا علیہ السلام۔ اب انان جو تھے یہ بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ جب کشتی میں نوح علیہ السلام موجود تھے اور ان کا بیٹا کشتی میں نہ آ سکا، اللہ نے فرما دیا تھا کہ یہ آپ کی آل سے نہیں، یہ نہیں بچنا۔ تو نوح علیہ السلام آپ دیکھیں آدم ثانی ہیں، لیکن انان ان کے اپنے ذاتی بیٹے کے یہ سب کچھ کام نہیں آ سکے، تو کہا یہ باپ کے گناہ کی سزا بیٹے کو دے دے، ایسا تھوڑی ہوگا، بیٹے کی سزا باپ کو دے دے، تو ایسے تو دنیا میں بھی کبھی نہیں ہوتا۔ یہ تو دنیا میں بھی کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بات نا انصافی کی ہے، یہ ظلم کی بات ہے، یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں کہ باپ نے اگر گناہ کیا ہے تو اس کی سزا بیٹے کو دے دی جائے، بیٹے نے اگر گناہ کیا ہے تو آپ کہیں جی باپ کو اس کی سزا دے دی جائے، تو ایسا دنیا میں بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ پتہ چلا کہ عیسائیوں کا مسیحیوں کا عقیدہ بھی غلط ہو گیا اور یہودیوں کا بھی عقیدہ کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا، اور عقل سے بھی سب سے زیادہ قریب جو عقیدہ ہمارے سامنے آ گیا وہ مسلمانوں کا آ گیا۔ تو یہی آخری آیت یہاں پر ذکر کی، تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے اعمال کیے وہ ان کے لیے ہیں اور جو تم عمل کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں پوچھی جائے گی، تم سے تھوڑی پوچھا جائے گا، وہ خود اپنا بوجھ اٹھائیں گے، تم خود اپنا بوجھ اٹھاؤ گے، تم نے جو اعمال کیے ہوں گے وہ تمہیں بچائیں گے، اگر انہوں نے اعمال نہیں کیے ہوں گے تو وہ پھنس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت۔ اللہم حبب الینا الاسلام، اللہم حبب الینا القرآن، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام گناہوں، خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفا کامل عاجل نصیب فرمائیے، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان تمام کی مغفرت فرما دیجئے، خصوصاً ہمارے والدین، عزیز و قارب رشتہ دار، ہماری مسجد کے جتنے نمازی اور ان کے متعلقین اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھی بے نکاحی لڑکے لڑکیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کے اچھے جوڑ کے نصیب کے اچھے رشتے عطا فرما دیجئے، جن کے رشتے ہو گئے اللہ رخصتی نہیں ہو پا رہی ان کے لیے جو اسباب ہیں اللہ غیب سے ان کو پورا فرما دیجئے، جن کی رخصتی ہو گئی اور گھر کے حالات خراب ہیں اللہ ان کے گھروں میں رحمتیں برکتیں وسعتیں ڈال دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھی مظلوم جو ہے لڑکے لڑکیاں کم عمر کے زیادہ عمر کے مرد خواتین، یا اللہ بے گناہ سلاخوں کے پیچھے بند ہیں، یا اللہ ان سب کی جلد از جلد رہائی کے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو براہ راست جنت الفردوس میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ اپنا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں برکتیں وسعتیں رحمتیں اپنے لیے سمت کے لیے مانگی ہمارے لیے بھی قبول فرمائیے، جن جن شرور سے برائیوں سے پریشانیوں سے مصائب سے آپ نے نجات مانگی اپنے لیے امت کے لیے اللہ ہمارے حق میں ان تمام کو قبول فرمائیے۔
یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔